آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن گھروں کے اندر غربت ہے، پیسوں کی کمی ہے، گھر نہیں، گاڑی نہیں، مکان کرائے کا ہے، بچوں کے پڑھائی کے لیے پیسے نہیں اور صحت کے لیے کوئی اچھی غذا نہیں، اس کے علاوہ ہر وقت بیماریوں نے گھر میں ڈھیرے لگائے ہوئے ہیں، تو ان میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے لیے اللہ کے دو اسم ہے، دو ایسے اسم ہے جو گھر کے اندر خاتون ہے، بیوی ہے۔ بیویوں کا میرے بھائیوں اور میری بہنوں گھر کے اندر بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وظیفہ، اس وظیفے کو آپ نے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کر لیا تو آپ کے گھر والے تو اس سے فائدہ حاصل کریں گے ہی، اس کے علاوہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسایہ پڑوسی حیران ہو جائیں گے کہ ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق کہاں سے دے دیا۔ بڑی یہ عقل کی خلاف بات ہوگی، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ بیویاں گھر کا سرا ہوتی ہے، بیویاں گھر کی زینت ہوتی ہے، بیویاں گھر کا سکون ہوتی ہے اور گھر کی رونق ہوتی ہے۔ اکثر ان گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہو جاتی ہے جن گھروں کے اندر ان کی بیویاں خوش نہیں ہوتی۔ اکثر خاوند ان بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنے کپڑے اچھے لے لیتے ہیں لیکن بیوی کے کپڑے اپنے لیول کے نہیں لیتے۔ آپ خود اچھی غذا کھا لیتے ہیں لیکن بیویوں کے لیے وہ اچھی غذا ان کو میسر نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے دوستوں، جو آپ کی غلطیاں ہے جس وجہ سے گھر کے اندر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اگر بیوی خوش ہو اور رات کو یہ دو اسم پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اللہ رب العزت اتنا نوازنا شروع کر دیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے تصور اور آپ کے گمان میں نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہا ہے رزق۔ اللہ پاک وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ وہم و گمان نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے دوستوں، گھر کے اندر امن اور سکون ہونا چاہیے، میاں بیوی کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مرد سارا دن گھر والا مزدوری کر کے آتا ہے یا گھر والا اپنے کام کاج آفس سے کر کے آتا ہے، وہ آ کر بیوی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور چہرے میں کوئی رونق نہیں ہوتی، گھر کے اندر کوئی کپڑا ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی برتن ادھر پڑا ہوا ہے۔ جب خاوند گھر کے اندر آتا ہے تو پھر وہ دیکھ کر اس کا ذہن خوش نہیں ہوتا۔ وہ کئی دفعہ تو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بول پڑتے ہیں لیکن کچھ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بیوی کو اپنے خاوند کی اہمیت کا نہیں پتا ہوتا جس وجہ سے وہ معاملات گھر کے اچھے نہیں چلتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ بات آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی کو اچھا لباس اور اچھا تیاری کر کے خوبصورت بن کر پیش ہونا چاہیے تاکہ وہ آئے اور ذہنی طور پر ریلیکس ہوئے کہ گھر کے اندر میرے امن ہے، سکون ہے، اور وہ خوش ہوگا۔ اور جب وہ خوش ہوگا تو اللہ کی ذات اس پر اپنا کرم کرے گی گھر کے اوپر۔ یہ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے اللہ رزق دے رہا ہے، اتنی خوشیاں اللہ کہاں سے دے رہا ہے۔ جب میاں بیوی کا تعلق اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات خود شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو امر دیتے ہیں کہ جاؤ، اس گھر کے اندر امن اور سکون ہے، جاؤ رحمتیں برساؤ، جاؤ سلامتی برساؤ، جاؤ برکتیں لے کر جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، جب میاں بیوی لڑتے ہیں، آپس میں کسی بھی بات سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو رات کو جب سب لوگ سوتے رہتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں پھر بات چیت کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بڑا شیطان کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آج تم نے کیا کیا، آج فلاں نے کیا کیا۔ تو ایک ہی شیطان جو ہے وہ کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے، آج میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے۔ وہ آپس میں بہت محبت کرتے تھے، بہت اچھے تعلقات تھے، بول چال اچھی تھی، لیکن میں نے کسی بات سے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور ان میں لڑائی پیدا کر دی۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم ادھر آؤ، میری کرسی پر بیٹھو۔ وہ اپنی پوزیشن پر اس کو بٹھا دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ یہ فعل ہے کہ وہ میاں بیوی کو آپس میں لڑا لے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اس موذی مرض سے ہمیں بچنے کی، اس موذی گناہ سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر محبت اور اخلاق سے پیش آئے۔ اگر خاوند برا ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس کو اپنے جو اخلاق ہے
جو اپنی برائیاں ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کہیں پر بیوی کا قصور ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اور اپنے طریقہ کار کو درست کرے۔ یہاں پر اگر قصوروار بیوی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر غور و فکر کرے، اور اگر قصوروار خاوند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اور دونوں آپس میں حسن سلوک اور اخلاق بھری زندگی گزارے۔ تو اس میں انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ پاک کی رضا بھی شامل ہے، اور اس عمل سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق دیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو نئے لوگ ہیں اس چینل پر وہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کرے، کیونکہ مقصد ہے دنیا کو فائدہ پہنچانا، گھروں کے اندر امن لے کر آنا، گھروں کے اندر اللہ کا دین لے کر آنا، اور گھروں کے اندر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا۔ تو مقصد صرف یہی ہے، اللہ اس مقصد کو قبول فرمائے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف میرے بھائیوں میری بہنوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد سونے سے پہلے اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ کے دو اسم ہے، ایک اسم ہے ان کا ذاتی نام ہے اللہ، اور دوسرا صفاتی نام ہے یا نافع، یا اللہ یا نافع، نفع پہنچانے والے۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ دونوں آپ نے ایک ذاتی نام ایک صفاتی نام، اس کی ایک تسبیح پڑھ کر، ایک تسبیح 100 دانوں والی ہوتی ہے لیکن آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو میری بات خاوند سن رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کو صحیح طریقے سے سمجھانا، اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہے وہ خود بھی صحیح طریقے سے سمجھ لینا۔ 101 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو بالکل پراپر روٹین سے لے کر آنا ہے رات سونے سے پہلے۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، ایک ہفتے کے بعد آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق اللہ پاک دینا شروع کر دیں گے کہ جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور گھر کے اندر اتنی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے حالات ایسے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ خود آپ حیران ہو جائیں گے، محلے والے حیران ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے دو اسم ہے، ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بڑا نور ہے اور جمال ہے اور کمال ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ اللہ کا اسم ہے، ایک ذاتی نام ہے، دوسرا صفاتی نام ہے۔ اس کے اندر جب آپ وظیفہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کی پاور کا اور اس کی برکت کا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی برکت ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب اپنے فیملیز میں شیئر کرنا ہے، تاکہ ہر گھر کے اندر خوشیاں رب لائے، ہر گھر کے اندر پیسے کی فراوانی ہو، ہر گھر کے اندر ہر انسان کا گھر اپنا ہو، گاڑی اپنی ہو، اور اتنے پیسے ہو کہ خوش و خرم اپنی زندگی کو گزار سکے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، اور میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر امن لانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے جو میرے بھائی اپنی بیویوں پر سختی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کو اللہ نے پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو محبت سے ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو سختی ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہوں گے، جھگڑے پیدا ہوں گے، اور زندگی کا جو سکون ہے، جو زندگی کا مزہ ہے، جو ازدواجی زندگی کی مٹھاس ہے، جو خاوند اور بیوی جب خوش ہوتے ہیں ان میں رہتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، ان میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں، مرد حضرات کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ اختیار کرے، اور سختی سے جتنا ہو سکے پرہیز کرے، جتنا کر سکتے ہیں پرہیز کرنے کی کوشش کرے۔ اور ویسے بھی عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ بھی کہیں ہمیں اسلام میں نہیں ملتا، عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہرگز نہیں۔ ہاں، چند صورتوں میں عورت پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی کسی اور دن کا ٹاپک ہے، وہ آج کی اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، وقت مختصر ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت چند کچھ صورتوں میں ہمارے پاس ہے، لیکن ایسے ہر موٹی پتلی بات پر بیویوں پر ہاتھ اٹھانا، اس کی بھی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں۔ چھوٹی غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہے،
اور ہمارے گھر میں ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری مائیں بیٹیاں ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، تو ان سے بھی چند اگر کچھ چھوٹی بڑی غلطی ہو جائے، سالن میں اگر نمک کم ہو جائے یا کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے، تو اس کو آپ کوشش کریں کہ نظر انداز کریں، اور ہو سکتا ہے تو اخلاق اور محبت کے ساتھ آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں کہ دیکھیں بیگم، آپ اس طرح کر رہی ہے، یہ آپ کا جو عمل ہے یہ مجھے پسند نہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو درست کریں۔ تو انشاءاللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ خیر اور برکت والا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنا شہر اور اپنا مسئلہ ضرور تحریر کریے۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا اور آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔